اناطولیہ میں ترک قبائل کے ایک حکمران نے خواب دیکھا کہ اس کے سینے سے ایک بڑا درخت اگا اور پوری دنیا پر چھا گیا۔ یہ حکمران عثمان اول تھا اور اس نے اپنے جانشین کی مدد سے کی سب سے بڑی مشرق وسطیٰ سلطنت قائم کی۔ عثمانی اصطلاح عثمان سے نکلی ہے، جو عثمان کی عربی ہے، جس کا نام اس حکمران کے نام پر رکھا گیا جس نے سلطنت عثمانیہ کا خواب دیکھا تھا۔ ہم ان تاریخی واقعات کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جنہوں نے اس سلطنت کی تاریخ کو نشان زد کیا اور ختم کر دیا۔ پہلی بڑی جنگ 28 جولائی 1914 تا 11 نومبر 1918 تک لڑی گئی۔ یہ جنگ 4 سال 3 ماہ اور 2 ہفتے تک جاری رہی۔ یہ جنگ یورپ، افریقہ، مشرق وسطیٰ، بحر الکاہل کے جزائر، چین، بحر ہند، شمالی اور جنوبی بحر اوقیانوس میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں 2 بڑے گروپ تھے: جرمن سلطنت، آسٹریا ہنگری، سلطنت عثمانیہ، بلغاریہ، اور دوسرا بڑا گروپ فرانس، برطانیہ، روس، امریکہ۔ یہ جنگ جو 4 سال تک لڑی جاتی رہی، سلطنت عثمانیہ اور اتحادی ہار گئے۔ ہار کی سب سے بڑی 2 وجوہات تھیں۔ سلطنت عثمانیہ کا محل بہت ہی غیر محفوظ تھا۔ محل اور پارلیمنٹ میں موجود غدار جو سلطان معظم تک صحیح پیغام نہیں پہنچنے دیتے تھے، اور دوسری بڑی وجہ عربوں کی بغاوت۔ برطانیہ اور دیگر اتحادیوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا جس کا مقصد تھا عربیوں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کے لیے رضامند کرنا تھا۔ اس بندے کا نام لارنس آف عرابیہ تھا۔ یہ انگلینڈ سے آیا تھا اور انگلینڈ کا جاسوس تھا۔ یہ ایک ناجائز اولاد تھی اور اس کے والدین بھی ناجائز اولاد تھے، اور وہ اس حقیقت سے واقف تھا۔ وہ انگلستان آیا اور جانتا تھا کہ وہ ناجائز اولاد ہے، اس وجہ سے وہ اکیلا رہنا پسند کرتا تھا۔ اس نے تاریخ، جغرافیہ اور آثار قدیمہ کی تعلیم حاصل کی۔ وہ فری مسنری تنظیم کی نظر میں آیا تو وہ اس کو عربوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ لارنس آف عرابیہ مصر اور سوڈان میں جا کر عربی سیکھتا رہا۔ اس نے عربوں پر اثر ڈالا اور قبائل، شیعہ، سنی، عربی اور عجمی کی نفرت کو ابھارا۔ وہ عثمانی سلطنت کا مقابلہ کرنے کے لیے عربی لوگوں کی رہنمائی کرتا رہا، ان کو لڑنا سکھاتا، چھپ کر حملہ کرنا اور دیگر صلاحیت جو اس دور میں کارآمد ثابت ہو سکتی تھی، عربوں کو سکھاتا رہا۔ اس نے عربیوں کی ایک چھوٹی سی آرمی بنا لی اور عثمانیہ سلطنت کی ریل گاڑی جو ہندوستان سے تجارتی سامان لاتی تھی، اس پر حملے شروع کر دیے۔ تجارت سلطنت عثمانیہ کو بہت نقصان ہوا۔ مزید ترک حکومت کے سپاہیوں پر حملے کرنے شروع کر دیے، جس سے سلطنت عثمانیہ اندرونی طور پر بہت کمزور ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ بہت کمزور ہو چکی تھی اور اب مزید جنگ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ معاہدہ لوزان کیا گیا۔ اس معاہدے کے مطابق عثمانیہ سلطنت 40 ممالک میں تقسیم کر دی جائے گی۔ وسائل جیسا کہ تیل، سونا، کوئلہ اور دیگر معدنیات ڈرل نہیں کی جا سکیں گی۔ فاسفورس پل کو بین الاقوامی بندرگاہ قرار دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ اس پر سے گزرنے والے کسی بھی جہاز سے کوئی ٹیکس نہیں لے سکے گی۔ مذہب اسلام پر پابندی لگا دی گئی، صرف سیکولرزم کو پروموٹ کیا گیا۔ سیاسی پابندیاں لگا دی گئیں۔ ترکی دنیا میں اپنے سیاسی اثر و رسوخ نہیں قائم کر سکتا تھا۔ اس معاہدے پر ایک فوجی افسر مصطفیٰ کمال اتاترک نے دستخط کیے۔ چونکہ سلطنت عثمانیہ اب ٹوٹ چکی تھی تو اس سے یورپ اور مشرق وسطیٰ میں نئے ممالک تشکیل آئے، جیسا چیکوسلواکیہ، میانمار، جرمنی، پولینڈ، سوویت یونین، لیتھوانیا، اسٹونیا، آسٹریا ہنگری، چیکوسلواکیہ، ترکی، حجاز مقدس، یمن اور تقریباً 40 نئے ممالک تشکیل میں آئے۔ اب 2023 میں اس معاہدے کی مدت پوری ہو چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سلطنت عثمانیہ دوبارہ قائم ہونے جا رہی ہے؟ میرے خیال میں بالکل ویسے تو سلطنت عثمانیہ نہیں قائم ہو پائے گی، مگر شاید حجاز مقدس کی میزبانی ترکوں کے حوالے کر دی جائے۔ چونکہ تمام پابندیاں ختم ہو گئی ہیں تو ترکیہ اب ٹیکس بھی لے گا اور اپنے معدنیات بھی ڈرل کرے گا۔ اس سے ترکیہ کی معیشت مزید مستحکم اور مضبوط ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے
ترکیہ پھر سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو لیڈ کرے۔ اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجیے اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔